الکتاب نام کا قرآن پاک دیا، اور انہوں نے کہا اس سے بہتر اردو کا ترجمہ نہیں ہے۔ اور واقعی جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ لکھوایا، اتنا سمپل اور اتنا سمجھ میں آنے والا ترجمہ، وہ لکھنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ خیال ڈالا کہ یہ تو حفظ کر لے گا، تو تم کیا کرو گے؟ میں جب لکھتا رہا تو 92 تک صرف 5 سپارے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ مین یہ تھی کہ میں نے سوائے اپنی وائف کے کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا، اور یہ ابھی تم نے کسی سے ذکر نہیں کرنا جب تک کمپلیٹ نہ ہو۔ یہ آپ نے 25 سال بعد بتایا۔ 25 سال بعد کہاں ایک قرآن لکھنا 32 سال لگ گئے، دوسرا 1 سال میں۔ گھر جا کے اور کوئی کام میں نے رکھا نہیں ہوا تھا۔ اوکے، پہلے یہ تھا کہ آپ چھپ کے لکھتے تھے؟ چھپ کے لکھتا تھا، اور ٹی وی شی وی بہت دیکھتا تھا۔ اچھا۔ پھر جب سے یہ کام شروع کیا، ٹی وی بالکل ختم کر دیا۔ میں نے سوچا یہ ہوا تھا کہ ایک ہی لکھا جائے گا تو وہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے، اور میں ہوں آپ کا میزبان راحیل معاویہ۔ ناظرین، قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کی 1450 سال سے اللہ رب العزت کی ذات حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے اس ذکر کی حفاظت کر کے دنیا کو بتایا بھی ہے، دکھلایا بھی ہے۔ حجاج بن یوسف جیسے انتہائی ظالم قسم کے حکمران سے بھی اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے کلام پر اعراب لگوا کر اس کلام کی حفاظت فرمائی، اور باقی اس امت سے جس طرح سے کام لیا اس کی تو ایک اپنی مثال ہے۔ میرے ساتھ سلمان طاہر صاحب موجود ہیں۔ یہ بیسیکلی تو ایک بزنس مین ہے، لیکن انہوں نے تقریباً 8 قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھ رکھے ہیں۔ یہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے کہ 1985 میں جب انہوں نے آغاز کیا، وہ میں انہی کی زبانی آپ کو سنواتا ہوں، لیکن انہوں نے پہلا قرآن تقریباً 32 سال 3 ماہ میں اپنے ہاتھ سے لکھا، دوسرا قرآن تقریباً 1 سال 2 ماہ میں لکھا، تیسرا قرآن انہوں نے 16 سطر والا تقریباً 9 ماہ میں مکمل کر لیا، چوتھا قرآن جو ہے وہ تقریباً انہوں نے 11 ماہ میں لکھا، باوجود اس کے کہ اس کی ساتھ میں انگلش ٹرانسلیشن بھی تھی، پانچواں قرآن انہوں نے تقریباً 8 ماہ میں لکھا، اور وہ قرآن اس کی تمام سطور الف سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تمام لائنیں واو سے شروع ہونے والا قرآن مجید لکھا، جس کو انہوں نے 1 سال 1 ماہ میں کمپلیٹ کر لیا۔ انہوں نے پھر 12 سطر والا بھی قرآن مجید لکھا، اور اس کو انہوں نے تقریباً 1 سال 2 ماہ میں مکمل کیا، جبکہ 8واں قرآن مجید جو سعودی عرب میں بہت زیادہ چلتا ہے 15 سطر والا، وہ ابھی جاری ہے اور یہ لکھ رہے ہیں۔ لکھنے کا سفر کیسے شروع ہوا انہی سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا، لیکن مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کے ذہن میں یہ آیا کیسے، آپ نے یہ کیوں شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس بات چیت کے لیے۔ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر ہمیشہ سے بہت احسانات رہے اور بہت کرم رہا۔ تقریباً 1985 میں اپنے بیٹے کو حفظ کے لیے، اس نے حفظ کیا ہوا ہے، حفظ کے لیے اسے مدرسے چھوڑنے جا رہا تھا، جو کہ میرے ایک دوست کے گھر میں موجود تھا۔ تو جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ خیال ڈالا کہ یہ تو حفظ کر لے گا، تو تم کیا کرو گے؟ تو ظاہر ہے ایج ویسی اور مصروفیات ایسی، حفظ کر تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو پھر یہ سوچا کہ اللہ کرم کرے، اس کو لکھنا کا اللہ تعالیٰ موقع دے دے، تو اسے لکھنا شروع کریں۔ تقریباً 85 میں نے اسے لکھنا شروع کیا، بلکہ میں پھر یہ دوہرا دوں کہ میں بہت کم کہتا ہوں کہ میں نے شروع کیا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شروع کرایا، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ وہی شروع کراتا ہے، وہی لکھواتا ہے، اور جتنا لکھنا ہے اسے پتہ ہے کہ آج کتنا لکھنا ہے۔ 85 آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات۔ جی جی۔ تو اس وقت تو آپ ماشاءاللہ کڑیل جوان ہوں گے، تو آپ کی ایج کیا تھی تب؟ 85 میں میری 49 کی پیدائش ہے، اب آپ اندازہ کر لیں کہ 85 میں تقریباً 35 تقریباً۔ اوکے،
لیکن جوان اور اس ایج میں قرآن مجید کو لکھنا اور اس طرح کا ذہن میں آنا یہ واقعی محبت کی بات ہے. اس میں پھر تھوڑا سا یہ ہوا بھائی کہ اس میں جب لکھتا رہا تو 92 تک صرف 5 سپارے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ مین یہ تھی کہ میں نے سوائے اپنی وائف کے کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا گھر میں. اچھا. تو میں لکھتا اس وقت تھا جب میرے بچے اور والدین سو چکے ہوتے تھے. اچھا. رات تو آپ کمرے میں جا کے الگ ہو کے لکھتے رات تھے؟ میں بچے چھوٹے تھے، وہ 2 یہاں سے، بڑا بیٹا اپنے دادا دادی کے پاس ہوتا تھا اس لیے وہ ادھر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں سر یہ لکھتا کیا تھا. لاجک تھی؟ بتانا کیوں نہیں چاہتے تھے لوگوں کو؟ بتانا اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ مجھے یہ اعتماد نہیں تھا اپنے اوپر کہ یہ مکمل ہوگا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ مکمل کرائے گا پھر میں اناؤنس کروں گا. اوکے. تاکہ یہ بھی ایک تو یہ تھا. دوسرا سچی بات ہے، آپ نے جوانی کا ذکر کیا، اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے بلا لے. ظاہر ہے. تو یہ اس میں تسلی یہ تھی کہ اگر شروع کر لیا تو اللہ اجر دے دے گا کمپلیٹ کرنے کا. بے شک. لیکن وجہ یہی تھی کہ پتہ نہیں کر پاؤں گا کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں مین چیز جو یہ ہے کہ پھر 25 سال کا گیپ آیا. اچھا. 92 کے بعد آپ نے بالکل نہیں لکھا؟ 92 کے بعد بالکل. اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ یار اب سے شروع کرتا ہوں، لیکن وہ بس نہیں بات بنتی تھی. وجہ یہی تھی کہ میں نے کسی کو بتایا نہیں ہوا تھا. جی جی. پھر میرے دونوں بیٹوں کی مطلب میری 2 بہویں ہیں. جی جی. تو پھر میں نے انہیں بٹھا کر انہیں بتایا کہ بیٹا میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ ابھی تم نے کسی سے ذکر نہیں کرنا جب تک کمپلیٹ نہ ہو. یہ آپ نے 25 سال بعد بتایا؟ 25 سال بعد بتایا. ٹھیک ہے. 2017 میں. کرونا کے دنوں میں؟ نہیں، اس سے پہلے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جب میں یہ کر رہا تھا تو بچیوں کو جب میں بتا چکا پھر مجھے تسلی ہو گئی. پھر جب مرضی میں بیٹھ کے پہلے لکھنا آپ شروع ہو چھپ گیا. چھپ کے لکھتے تھے، کونوں میں جا کے لکھتے تھے، پھر آپ نے جب مرضی بیٹھ کر لکھنا شروع کر دیا. وہ پھر رہی ہیں کوئی بات نہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ بابا نے لکھنا ہے تو کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے پھر تو بلکہ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ نے کبھی سستی کرنے کی کوشش کی تو گھر والے کہہ دیتے ہوں گے کہ اب لکھنا شروع یہ کریں. ہوتا تھا کہ اگر کبھی نہیں لکھ رہا تو وہ کہتے تھے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آج کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. لیکن بس اللہ کا کرم. اور پھر دوبارہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب اللہ کرا رہا ہے. بے شک. یہ اب تک اتنا اللہ تعالیٰ مجھے کرا چکا ہے، لیکن اب تک یہ ہے کہ روز وہ بتاتا ہے کہ میں کراتا ہوں. بے شک. میں بیٹھتا ہوں کہ یار آج میں اتنا کر لوں گا. صبح کو سوچتا ہوں. آفس میں بیٹھ کر کبھی نہیں میں نے کیا. ٹھیک ہے. تو گھر میں ہی کرتا ہوں. تو صبح کو سوچتا ہوں یار اتنا ہو جائے گا آج میرا. کہیں چلا جاتا ہوں یا کوئی آ جاتا ہے، اتنا نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہی نہیں. اللہ کی ذات بتاتی ہے کہ یہ تو کرنے والا نہیں ہے. تو کیسے فیصلہ کرے گا کہ میں اتنا کر لوں. اور کبھی ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں چلو یار یہ 2-4 لائنیں تو لکھ لوں، ابھی اتنا ٹائم ہے. وہ بیٹھتا ہوں تو پھر اٹھنے کو دل نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ ہر وقت بتاتا ہے کہ یہ تم نہیں کر رہے ہو، یہ میں کر رہا ہوں. بے شک. بے شک. اللہ قبول بھی کرے. اور اللہ اچھا پھر سر 2017 میں آپ نے دوبارہ لکھنا شروع کیا تو پھر پہلا قرآن مجید کب مکمل ہوا؟ پہلا قرآن مجید پھر مکمل ہوا 2017 میں ہی. اچھا 17 میں ہی مکمل ہو گیا. اس میں یہ ہوا کہ الحمدللہ کیونکہ میرا کاروبار بھی حج عمرے کا تھا تو وہاں آنا جانا رہتا تھا کافی زیادہ الحمدللہ. تو بڑی حسرت تھی کہ امام صاحبان سے ملاقات ہو. حالانکہ کیونکہ میں امام کعبہ سے، امام کعبہ یا مسجد نبوی کے امام صاحب. ٹھیک ہے. میں اصل میں کیونکہ اس چیئرمین تھا اپنی ایسوسیشن کا، اس لیے وہاں پہ سارا کچھ بڑے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی. حج حج آرگنائزرز ایسوسیشن آف پاکستان. اچھا اچھا اچھا. ہوپ اسے کہتے ہیں مخفف کر کے. تو لیکن امام صاحبان سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی. اچھا. لیکن حسرت تھی کہ ان سے ملا جائے. ظاہر ہے خانہ کعبہ کا امام ہے، مسجد نبوی کے امام ہے. تو جب یہ ہوا تو 24 سپارے ہوئے تھے. اوکے. میں وہ فوٹو کاپی کرا کے ساتھ لے گیا. ٹھیک ہے. تو مجھے موقع ملا ایک جگہ، ایک صاحب نے امام صاحب کی دعوت کی ہوئی تھی. اچھا. تو ڈائریکٹر صاحب بھی انوائٹیڈ تھے تو ان کو پتہ تھا. تو مجھے بھی وہ ساتھ لے گئے اور وہ جو قرآن پاک میں نے لکھا ہوا تھا اس کی کاپی بھی ہم نے ساتھ رکھ لی. اچھا.
تو پھر الحمدللہ امام صاحب تھے شیخ خالد الغامدی صاحب، تو انہوں نے سارا دیکھا اور میرے لیے تو بہت بڑا وہ ایک قسم کا انعام ہی تھا. انہوں نے باقاعدہ مجھے اپریشیٹ کیا. جی. اور پھر جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے ہاتھ ملایا، تو میں نے ان سے کہا کہ دعا کریں میرے لیے کہ اس کو میں کمپلیٹ بھی کروں. تو انہوں نے خود کہا مجھے کہ کلو کامل، کہ اسے مکمل کرنا. تو پھر اللہ کا کرم اتنا ہوا کہ پھر 4 سپارے میں نے مکہ اور مدینہ میں وہیں بیٹھ کے لکھے. تو 2 رہتے تھے، وہ آ کے میں نے پھر یہاں کمپلیٹ کیے. اس کے بعد مسجد نبوی میں پھر موقع ملا، امام صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ عبد المحسن قاسم صاحب تھے. ٹھیک ہے. انہیں دکھایا، انہوں نے بھی بہت اپریشیٹ کیا. مسجد نبوی کے تقدس کی بات ایک میں یہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے بات وہ بتاؤں کہ میرا لڑکا وہاں ہوتا ہے جو میرے ساتھ کام کرتا ہے. جی. تو اس کو میں نے کہا یار جب میں امام صاحب کے پاس بیٹھا ہوں گا تو تم نے ایسی تصویریں بناتے بناتے آ جانا میرے پاس. اچھا. تھوڑا سا دور سے نا ایک تصویر بنا لینی ہے. اچھا. لیکن آپ یقین کریں کہ وہاں کا تقدس اور اتنا ہو کہ میرا دل ہی نہیں، ابھی بھی میرے سمجھ لیں رونگٹے کھڑے ہیں. اللہ. تو میرا دل ہی نہیں کیا. وہ ادھر کھڑا ہوا تھا، میں نے اسے اشارہ کیا کہ تصویر نہیں بنانی، یہاں کیا ضرورت ہے تصویر. یعنی اتنی بڑی خواہش جو ہے وہ این ٹائم پہ ختم. کیونکہ میں بیٹھا ہوں یہاں، ادھر روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیسے تصویروں کے چکر میں پڑ جاؤں. بالکل. تو سر یہ اللہ نے دوسرا یہ پہلا قرآن مجید تو آپ نے 32 سال 3 ماہ میں مکمل کر لیا، دوسرے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ ہوا یہ کہ یہ پہلا میرے ایک دوست دیکھنے آئے، 2-4 دوست آئے دیکھنے کے لیے. تو ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ سلمان بھائی آپ نے ترجمے سے نہیں لکھا. اچھا. تو وہ میرے لیے ایک انسینٹو بن گیا. ہاں. کہ اب میں پھر ترجمے سے بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے لکھوا لے. ٹھیک ہے. تو پھر ہیں مولانا ڈاکٹر سرفراز اوان صاحب، ڈی ایچ اے والے. ڈی ایچ اے والے. جی. بہت اچھے، بہت پیارے عالم ہیں اور میں ان کا بہت بڑا معتقد ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو ان سے میں نے جب ڈسکس کیا کہ جی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے اپنی لائبریری سے مجھے الکتاب نام کا قرآن پاک دیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا اس سے بہتر اردو کا ترجمہ نہیں ہے. اور واقعی جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ لکھوایا، اتنا سمپل اور اتنا سمجھ میں آنے والا ترجمہ، وہ لکھنے کا بھی مزہ آتا رہا. یہ تو پھر آپ نے سر 1 سال 2 ماہ میں مکمل کر لیا. 1 سال کہاں ایک قرآن لکھنا 32 سال لگ گئے، دوسرا 1 سال میں. تو یہ اتنا بڑا ڈفرنس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے تھا؟ اصل میں کیونکہ گھر جا کے اور کوئی کام میں نے رکھا نہیں ہوا تھا. اوکے. پہلے یہ تھا کہ آپ چھپ کے لکھتے تھے؟ چھپ کے لکھتا تھا اور ٹی وی شی وی بہت دیکھتا تھا. اچھا. پھر جب سے یہ کام شروع کیا ٹی وی بالکل ختم کر دیا. اوکے. پھر یہی لکھا؟ پھر یہ لکھتا تھا. بس یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے اس دنیا میں رہنا ہے، صبح کو اخبار پڑھ لیتا ہوں، ٹی وی ٹاک شوز یہ وہ کچھ نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے. سر پھر آپ نے پہلا بھی 16 والا قرآن مجید لکھا، تیسرا قرآن مجید آپ نے پھر شروع کیا تقریباً 9 ماہ میں لکھ لیا، اور یہ بھی 16 والا ہے. اس میں یہ تھا کہ پہلے جب میں نے شروع کیا نا تو میں نے سوچا یہ ہوا تھا کہ ایک ہی لکھا جائے گا تو وہ بھی بڑی غنیمت ہے. ہاں. تو میں سوچتا تھا کہ 3 بچے ہیں میرے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی. تو بڑا بیٹا اور بیٹی میری حافظہ ہے اور بڑا بیٹا حافظ ہے، اور الحمدللہ اس نے 33 سال ریگولر تراویحیں پڑھائی ہیں. ماشاءاللہ. تو میرا یہ خیال تھا کہ تیسرا بیٹا جو ہے اس نے 14 سپارے حفظ کیے ہوئے. میرا خیال تھا کہ ان کو 10 سپارے اوریجنل دے دوں گا. ٹھیک ہے. اور ایک فوٹو کاپی کرا کے دے دوں گا. ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ترجمے والا بھی کمپلیٹ کرا دیا، ٹھیک ہے، پھر 16 لائن کا صرف اس لیے لکھا کیونکہ پہلے قرآن پاک میں وہ میچورٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ شروع کیا ہے. ہاں جی. وہ لکھتے لکھتے کچھ تھوڑا سا ہینڈ آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ سیدھے ہو گئے. ہاتھ سیدھے ہو گئے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ
اس کی وجہ سے پھر میں نے یہ آپ نے سوچا 3 بیٹے ہیں 2 قرآن لکھ لیے ایک اور لکھ لیتے ہیں, چلیں جی 3 تو پورے ہو گئے. چوتھا قرآن آپ نے پھر انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ لکھ دیا, تو یہ ترجمے والا, وہ بھی انگلش ترجمے والا 11 ماہ میں جس کو آپ نے مکمل کیا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ایسے ہوا کہ جیسے میرا بیٹا ماشاءاللہ کاروبار میں میرے ساتھ ہے, لیکن اسے بھی کبھی کبھی کوئی بات کرتے ہیں نا, جیسے کہتے ہیں 38 یا 39, تو وہ کہتا ہے ابو یہ کیا ہے, پھر اسے کہتے ہیں 38 39. ہاں, یہ اور ہماری ینگ جنریشن کے لیے تو بہت بڑا میرے مسئلہ پوتے اور پوتی ان کے لیے تو بہت نواسی مسئلہ ہے, بالکل. ان کے لیے تو ویسے ہی انگلش آسان ہے اردو کی نسبت. تو پھر بس انسینٹیو یہی ملا کہ بچوں کے حساب سے تو انگلش ٹرانسلیشن والا زیادہ مناسب ہے. پھر 1-2 علماء سے تعلق ہے, ان سے مشورہ کیا, تو انہوں نے پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے نوبل قرآن, جی جی جی, وہ بھی بہت اچھا ترجمہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بس توفیق دی تو وہ لکھنا شروع کر. اس کا مطلب ہے کہ پہلا قرآن مجید تو آپ نے جو ہے نا وہ پوری ایک نیت سے لکھا, بعد والے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کی وجوہات بنتی گئیں اور آپ کا ذہن بنتا گیا. وہ اصل میں وجوہات بھی اللہ تعالیٰ بناتا گیا, کیونکہ میرے بس میں یقین مانے ہے ہی کچھ نہیں. ٹھیک بات ہے, یہ تو بس اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے جو کچھ کرا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, پھر آپ نے 5واں قرآن مجید لکھا, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ کمپلیٹ ہو گیا نا جی, تو اب مجھے بے چینی لگی کہ اب میں کروں کیا. اچھا, مطلب ٹائم کوئی ایسا تھا نہیں, اور آپ کا وہ اس کام میں دل لگنے لگ گیا تھا. تو وہ پھر مجھے ایک میرے عزیز ہیں, انہوں نے کہا آپ کیلی گرافی کر لیں. اچھا, تو 1-2 چیزیں میں نے کی, لیکن وہ بھی اسے دیکھ کر ہی کرنی ہوتی ہے, تو وہ میرا ایپٹیچیوڈ اتنا تھا بھی نہیں. تو پھر میرے ہمزولف ہیں, انہوں نے مجھے ایک گفٹ کیا تھا قرآن پاک کافی پہلے. اس کی ہر سطر الف سے شروع ہوتی ہے, ماشاءاللہ. یعنی وہ کسی نے اسے اتنی محنت کی ہوئی ہے کہ جو لائن شروع ہو رہی ہے وہ الف سے شروع ہو رہی ہے. اسے کہتے ہیں الفی قرآن. الفی. خیر, تو مجھے وہ خیال آیا کہ وہ بھی تو ہے میرے پاس. واہ. تو پھر اس کو شروع کیا. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے صرف 8 مہینے میں آپ نے لکھ لیا. 8 مہینے اس لیے, یہ جلدی اس لیے ہو گیا کہ پھر وہ کووڈ تھا. اچھا, ٹائم زیادہ ملتا, آپ بس قرآن ہی لکھتے تھے. اچھا سر, پھر آپ نے جو 6واں قرآن لکھا, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو مجھے کسی میرے دوست نے یہ کہا کہ ایک صاحب ہیں کراچی میں, انہوں نے مجھے بتایا انہیں جی, کہ ایک قرآن پاک ہے جو میم سے شروع ہوتا ہے, جس کی ہر سطر جو ہے وہ میم سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے تھا, میرے ذہن میں یہ آیا کہ الف سے اللہ ہے, میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو شاید ہو ایسا, کوئی محبت کا حق ادا ہو جائے. تو میں بہت دیکھتا رہا, ڈھونڈتا رہا, جی, وہ نہیں ملا کہیں. تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے ایک ایسا مل گیا کہ جو واو سے ہر سطر شروع ہوتی تھی. اللہ اکبر. تو پھر وہ کیونکہ میرے لیے یونیک چیز تھی, ہاں, تو ارادہ کیا, اللہ تعالیٰ نے اسے بھی پورا کرا دیا. اور وہ یہ بھی آپ نے ماشاءاللہ بڑی جلدی کمپلیٹ کر لیا. اس کی خوبی ایک بڑی عجیب ہے کہ اس کے ایک صفحے پر آدھا سپارہ ہے. اچھا, وہ اتنا باریک لکھا ہوا ہے, یعنی اوریجنل قرآن ہے نا جو, اچھا, اس میں ایک صفحے پر آدھا سپارہ ہے. جو میں جب لکھا کرتا تھا تو اس کو سکین کر کے تھوڑا انلارج کر کے پھر میں لے کے اسے دیکھ کر لکھتا تھا. اسے دیکھ کر تو میرے لیے لکھنا ہی ممکن نہیں تھا, کیونکہ اعراب اس کے اس طریقے سے لگ نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا سر, پھر آپ نے 7واں قرآن لکھا. جی, پہلے آپ نے جتنے لکھے 16 سطر میں لکھے, ترجمے لکھے اور الف والا واو والا لکھ دیا. 7واں قرآن آپ نے 12 سطر لکھا. پاکستان میں عموماً 12 سطر کا قرآن میرا خیال ہے تھوڑا کم چلتا ہے, 16 سطر کا ذرا زیادہ چلتا ہے. تو اس کا کیا چلتا ہے جو لوگ حفظ کرتے ہیں. 12 سطر کا وہ ہے جو تھوڑا سا, کیونکہ اس میں لفظ تھوڑے موٹے ہو جاتے ہیں, تو عام آدمی کے لیے پڑھنے کے لیے وہ ذرا بہتر ہوتا ہے. تو اس کی ضرورت آپ نے کیسے محسوس؟ نہیں, اس میں بس اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی وسیلہ تو بنانا ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہیں, وہ قرآن پاک کی پبلشنگ کا کام کرتے. ٹھیک ہے. تو جب یہ ہوا تو میں نے ان سے کہا جو آپ کے 2-3 اچھے قرآن پاک جو زیادہ لوگ پڑھتے ہیں وہ مجھے بھیجیں.
تو انہوں نے اس میں بھیجا. تو یہ جو 12 سطری قرآن پاک تھا نا، یہ لکھا اس طرح ہوا تھا کہ پڑھنے کے لیے بہت آسان، مطلب بیچ میں ہر لفظ کے بعد تھوڑا سا گیپ اور سارا. تو ان سے جب بات ہوئی تو وہ کہنے لگا سلمان صاحب یہ میرا سب سے زیادہ چلتا ہے. اچھا. تو پھر مجھے یہ لالچ آئی کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے. تو اسے لکھا تو ارادہ یہ تھا کہ چلیں ان کے ساتھ جہاں جہاں ان کا جائے گا تو ہاں یہ بھی میرا بھی چلا جایا کرے گا. ٹھیک ہے. اور پھر میرے چند ایک دوست ہیں انہوں نے بڑی بڑی خوبصورت مساجد بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو زیادہ تھا ان کے رکھوا دوں گا کہیں پہ صدقہ جاریہ کے طور پہ. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ 7 قرآن مجید آپ مکمل کر چکے ہیں، 8واں جاری ہے، اور 8ویں کی جو رسم الخط ہے وہ ہے بھی عربک رسم الخط، وہ جو ہمارے جو ہے وہ عربی ممالک ہے، عرب ممالک ہیں، ان میں زیادہ چلتا ہے. تو سر اس کی ضرورت کیسے محسوس کی؟ میں نے بتایا کہ حج عمرے سے بھی تعلق ہے. ہاں. تو کچھ دوستوں سے رابطہ ایسا رہا کہ خواہش بھی یہ ہے کہ کوئی قرآن پاک میرا مکے میں یا مدینہ میں رکھا جائے. تو ایک دو نے کہا کہ آپ ابھی کیونکہ وہ اس پروسیس میں ہے کہ غلطیاں، کیونکہ ان کی غلطیاں جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے اپرووڈ پروف ریڈرز ہوتے ہیں. جی بالکل. ان سے صحیح کرانی، کیونکہ بہت سینسٹیو چیز ہے. باقاعدہ ایک ادارہ ہے. ہاں جی ہاں جی. تو وہ قرآن بورڈ کے زیر اہتمام چلتا ہے. بالکل ایسے انہی کے اپرووڈ وہ جی. تو وہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں پھر جب بالکل جو قرآن جو ہے نا وہ اپرووڈ ہو جاتا ہے اس کو پنجاب حکومت سرٹیفکیٹ دیتی ہے. تو اس میں پھر ابھی کیونکہ اس پروسیس میں تھا تو میرا ایک دوست آئے تو وہ انہوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے سلمان صاحب ایک کام کریں. میں کہ بتاؤ. وہ کہنے لگے کہ یہ عربی رسم الخط میں لکھیں. اوکے. میں نے کہا یار ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم پاکستانی یا انڈین یا جو دوسرے رسم الخط کے عادی ہیں، تو جو ہمارا رسم الخط ہے نا وہ وہاں پر بلو جلد میں ہوتا ہے، بلو کلر میں، اور جو ان کا ہے وہ گرین میں ہوتا ہے. تو ہم تو سب سے پہلے وہاں ریک میں جا کے دیکھتے ہیں بلو والا کون سا وہ اٹھا کے، کیونکہ ہمارے پڑھنے کے لیے آسانی ہے. تو لیکن کیونکہ وہ حجاج کو جب آتے ہیں تو وہ قرآن پاک کا ایک ایک نسخہ گفٹ بھی کرتے ہیں. تو میرے پاس تھے تو بس اللہ کا کرم ہوا، اس نے یہ لکھنے کی توفیق دے دی. تو یہ کتنا کو لکھا جا چکا ہے؟ الحمدللہ اس کا تقریباً 28.5 سپارے ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ یہ تو مکمل ہونے والا ہے. تقریباً مکمل. سر کبھی یہ سوچا کہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اگلے کی لکھنے کی تیاری ہو؟ اب میں سوچ رہا تھا، میرا ایک پوتا ہے اللہ اسے سلامت رکھے، وہ بھی پیچھے ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. اور جو میں لکھ رہا ہوتا نا وہ بھی قرآن پاک میں سے دادا یہ مجھے بتایا نا، وہ خود لکھتا رہتا ہے. جو بڑے کرتے ہیں بچے وہ سیکھتے تو ہیں. تو وہ مجھے بلکہ کہنے لگا کہ دادا آپ نے اب یہ نہیں کرنا کہ پھر لکھنا شروع کرنا، پہلے آپ نے 1 ہفتہ میرے ساتھ کھیلنا ہے پھر لکھنا. اچھا. میں اسے کہہ رہا تھا نہیں بیٹا بات یہ ہے کہ جاؤں گا، ابھی جا کے ارادہ یہ ہے کہ دیکھوں گا کوئی یونیک سی چیز اگر نظر آ گئی تو پھر اللہ سے پھر ریکویسٹ کریں گے، دعا کریں گے کہ وہ پھر توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کام قبول کرے جی. بلا شبہ یہ بڑی سعادت کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اپنے کلام کی حفاظت کے لیے اگر کسی کو چنتا ہے تو یہ اللہ کی جو ہے نا ایک توفیق ہے. مجھے آپ بتائیں کہ آپ مسلمانوں کو قرآن کریم کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں دیانتداری سے ایک بات کرتا ہوں کہ قرآن کو ہم اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ یار پھر یہ زندگی کیسے گزرے گی، اتنی سختیاں کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں، اتنی لمیٹیشنز کیسے برداشت کر سکتے ہیں، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہ نہیں. لیکن میں اپنا تجربہ دیانتداری سے آپ کو بتاؤں کہ قرآن پڑھنے کے بعد زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اتنی آسانی ہے اس میں، اور اگر کہیں اس نے روکا تو وہ واقعی ایسی چیز سے روکا ہے جو ہمارے لیے بہت خراب ہے. اور جہاں اس نے کئی دفعہ تو میں بچوں سے گھر میں فیملی سے دوستوں سے بات کرتا ہوں
کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوا ہے کہ اس نے ہمیں بخشنا ہے، ایسے ایسے بہانے سے ہمیں وہ انسینٹیو دیتا ہے، اور اللہ، ایسی ایسی ہماری ذرا سی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کے قبول کر لیتا ہے. ادروائز تو اگر ہم اپنے اعمال کی وجہ سے تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے. سر مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ ہاں، تعالیٰ علیہ جی. بہت بڑے مفسر تھے، جی بالکل. اور انہوں نے بھی قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے. ان سے کسی نے پوچھا ریلوے اسٹیشن پہ کہ آپ ہمیں بتائیں کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، اور آتا ہے کہ 1 پاؤنڈ کا ٹرین میں تھا، 1 باہر تھا، اور اس حال میں بھی وہ قرآن سمجھا گئے. انہوں نے کہا جی پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو عبادت سے، اس کے پاک پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو. یہی قرآن کا مفہوم ہے. آپ کی بھی قرآن سے محبت بڑی والہانہ ہے. آپ نے اس قرآن کو، اگر میں آپ کو کہوں کہ قرآن اس امت کو پیغام کیا دینا چاہتا ہے، خلاصے میں بتا دیں تو وہ ذرا خلاصے میں نے جو ابھی بات کی نا، میرا تو جو جسٹ مجھے سمجھ آتی ہے کہ قرآن آسانیاں بانٹ، وہ یہ ہے کہ اتنا آسان ہے، اور پھر اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جب اللہ کرے کہ ہم سب کو جنت ملے، جب ہم لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں گے کہ یہ دیکھو تمہارے اعمال تمہیں یہاں لے آئے، تو اس وقت سب لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے اعمال نے آپ کی رحمت کی وجہ سے ہم آئے. اصل ہمیں چاہیے اس کی رحمت، اس کی رحمت چاہیے. اگر وہ مل جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے. بالکل. لیکن ایک کنوکشن ہونی چاہیے کہ جو اس میں ہم نے دیکھ لیا اس سے ہم نے ادھر ادھر نہیں ہونا. بالکل بے شک. کیونکہ زندگی کا تو دیکھیے بھروسہ ہی کوئی نہیں. سر قرآن کے ساتھ جڑے معجزات بھی بڑے ہیں، بڑے یہ انسانوں کی زندگیاں بدلتا ہے، ایسے ہی ہے، لمحات بدل دیتا ہے، جذبات بدل دیتا ہے. آپ کا ایک بڑا قریبی تعلق رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. آپ نے اس دوران کوئی ایسی چیز محسوس کی کہ جو تھوڑی سی جو ہے نا وہ ذرا فیل ہوتا ہو کہ یار یہ بالکل ہٹ کے ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک عام سا انسان ہوں، اور لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں کہ وہ اس خواہش میں ہوتے ہیں کہ ہم ارمین چلے جائیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے کم از کم 30 سے 40 دفعہ بلاوا بھیجا. 40 دفعہ؟ ماشاء اللہ. اور میں اس قابل ہوں ہی نہیں کوئی بھی. اور وہ بلاوا اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ کئی دفعہ ہوتا تھا کہ دل کرتا تھا نہیں یار یہ جو کام یہاں ہے یہ زیادہ ضروری ہے، لیکن مجھے جانا، کیونکہ میں حج عمرے کا کام کرتا تھا، وہاں جا کے ارینجمنٹس کر لی تو وہ جانا ہی جانا ہے. لیکن اس کا جو سب سے بڑا، میں اس کام کا سب سے بڑا بونس جو مجھے میں کہا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں کا حاضری ہوتی تھی. اور حاضری اسی لیے ہوتی تھی شاید اس کی وجہ سے مجھے ملتی تھی. پھر مجھے گھر کا سکون ہے، یہ شاید اس کی وجہ سے ہے. میرے دوست سب الحمدللہ بہت اچھے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے میں تو سمجھتا ہوں. سر ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے، اب جو کہ والدین میں ایک چیز نظر نہیں آتی وہ یہ تھی کہ ہمیں ہمارے والدین نا صبح سب سے پہلے قرآن پڑھنے کے لیے اٹھاتے تھے. اور اگر کبھی مار بھی پڑتی تھی نا تو اس لیے کہ اس کے لیے اٹھنا ہے، قرآن پڑھنے جانا ہے. اب آج کے والدین میں یہ چیز بہت ذرا کم ہے. آپ میں مجھے یہ نظر آیا کہ آپ اپنے بچوں کی محبت میں آپ نے ایک قرآن لکھا، دوسرا لکھا گیا، آپ نے کہا بچے بیٹے 3 ہیں 3 کیوں نہ لکھو، 3 لکھے گئے، اب آپ پوتوں کے چکر میں بھی پڑ گئے ہیں. مطلب کہ یہ ایک اچھا میسج دے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو آپ اس کا کوئی اثر اپنے بچوں پہ دیکھتے ہیں؟ بالکل میں دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ کئی دفعہ تو مجھ سے پوچھ لیتے ہیں، کوئی پرابلم پڑتی ہے نا کہ یہ اس کا. اب میرا یہ جو انگلش والا قرآن پاک ہے اس کی انگلش کی کریکشن جو کر رہا ہے وہ میرا بڑا بیٹا کر رہا ہے جو حافظ ہے. اور اس میں میرا پرپس بھی یہی تھا کہ ایک تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھا مطلب طریقے سے دیکھ رہا ہے. اس کی جو غلطی ہیں وہ نکالتا ہے، یعنی آئی پر اگر ڈاٹ نہیں ڈالا ہوا تو اس نے اسے بھی وہ کیا ہوتا ہے. تو اتنی وہ کنسنٹریشن سے دیکھتا ہے. دوسرا جو میرا مین مقصد تھا جس میں میں بھی کامیاب ہوا اور اسے بھی بینیفٹ ملا ہوگا، وہ یہ تھا کہ وہ جب یہ غلطیوں کے لیے دیکھے گا تو وہ جو 33 سال تک پڑھتا رہا ہے اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ میں پڑھتا کیا رہا ہوں. بالکل. ترجمہ ویسے پتہ نہیں اس نے کب پڑھنا تھا، جی کب جی نہیں جی پڑھنا، اس کو پتہ بھی چل جائے گا کہ جو میں پڑھ رہا تھا اس کا مفہوم کیا تھا، مطلب کیا تھا. بہت زبردست سر.
یہ ہمارے ساتھ سلمان طاہر صاحب موجود تھے اور انہوں نے یہ سعادت حاصل کی ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ایک خاص کرم نوازی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 8 قرآن مجید اپنے ہاتھ سے تحریر کیے. یہ پیغام دے رہے تھے کچھ ہمارے لیے بھی کچھ آپ کے لیے بھی, اور ان کی جو زندگی کی ایک سٹوری ہے وہ بڑی زبردست ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اس میں آخر میں ایک اگر ہے وقت آپ کے پاس, جی صرف یہ ہے کہ میں ایک دعا کیا کرتا ہوں ہمیشہ. میں یہ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے کرایا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے, ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. آمین. میرے لیے, میرے والدین کے لیے, میرے بہن بھائیوں کے لیے, میری گزری نسلیں, آنے والی نسلیں, سب کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین. اور تمام امت مسلمہ کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنا دیں. آمین. ہمارے قبر کا ساتھی بنائے, ہماری آخرت کا ساتھی بنائے, سب سے بڑھ کے زندگی میں سفارشی بنا دے. آمین آمین. اور اس سے بڑھ کے اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے تو اس سے رہنمائی لینے کی ہمیں توفیق. یہ سب سے بڑا ہے, یہ تو آٹومیٹک آ گیا نا اللہ کے فضل سے. لیکن ہے یہی کہ بہت سارے لوگ چلتے چلتے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, بہت سارے ادھر ادھر سے آ کے صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں. یہ اس کی بے شک.